سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnat.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. إلا الله لا إله إلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات گرامی میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہ ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل. یا جبالو حکم دیا ہم نے پہاڑوں کو کہ پہاڑوں اب بھی تسبیح کہو معہو اب بھی منا سبحی اب بھی سبحی معہو یعنی مع داؤد علیہ السلام تسبیح کہو داؤد علیہ السلام کے ساتھ اور پرندے. وَأَلَنَّا اور نرم کر دیا ہم نے لہو داؤد علیہ السلام کے لیے الحدیدہ لوہے کو. اور ہم نے فرمایا داؤد علیہ السلام سے اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ کہ آپ بنائیں زرہ مکمل. سابغات منا باسعات تامات کاملات. سابغات کا مطلب ہوتا ہے پوری زرہ، کھلی ہوئی زرا، مکمل زرا. انعمل سابغات وقدر بالسرد اور اندازہ لگائے ہلکے میں. وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور کام کرو اچھے. انی بما تعملون بصیر تحقیق جو کچھ تم کرتے ہو میں جاننے والا ہوں، دیکھنے والا ہوں. اب ان آیات کو سمجھیں. اگلے دن میں یہ بات کہہ رہا تھا پھر اتفاق سے جو کہ واقعہ معراج کی بات چل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر کچھ عرض کر دیا. وہ بات جو تھی وہ رہ گئی تھی درمیان میں، وہ میں کہہ نہ سکا. بات یہ تھی کہ آخر اللہ کا کلام ہے. اب پہلے آپ پڑھ رہے تھے ذکر احوال سارا قیامت کا، تو قیامت کے فوراً بعد ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ آ گیا. پہلی جتنی آیات ہیں وہ یہ تھی کہ کافر کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی. اچھا اس کے بعد اللہ نے فرمایا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، پھر دلائل دیے قیامت کے. پھر کافروں کا انکار وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. پھر بھی کافروں کا انکار کہ ہم تمہیں بتائیں. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ قیامت ہوگی، یعنی پیغمبر کے بارے میں کہتے. اب جب پہلے ذکر قیامت کا کافروں کا انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم کے محمد مصطفیٰ قسم کھا کے فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم، قسم کھا کے فرما دیں قل بلا وربی، مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ قیامت ہوگی، قیامت ضرور آئے گی. یہ سارا ذکر تھا قیامت کا. اب آگے فرما دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ.
اللہ نے فرمایا کہ دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے کیا دیا؟ فضلن. فضلن کا مطلب ہوتا ہے اور کوئی خاص زیادہ چیز، انعام، نعمت عظما، اور پھر اس کو معین کیا، ورنہ دیتا تو سب کو اللہ ہے. لیکن فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ. اب آگے دیکھیں سمجھیں، آیت اتنی بھی کہہ دیتے تو آیت مکمل تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ فَضْلًا. اتنا بھی اگر فرما دیتے تو اس میں کون سی بات رہ جاتی؟ لیکن یہ شان بڑا ہی پیغمبر کی حضرت داؤد کی کہ ہم نے دیا داؤد کو، ہم نے دیا، بات تو کافی تھی نا. لیکن فرمایا منا، ہم نے اپنی طرف سے. تو جب کسی چیز کو دینے کی نسبت اللہ بطور خاص فرمائے کہ میں نے اپنی طرف سے یہ چیز دی، تو جب دینے والا اتنا بڑا ہے تو جس کو دی ہوگی وہ بھی تو شان والا ہوگا. اس لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا. اب وہ فضل کیا تھا یہ تو بعد میں عرض کرتا ہوں. اصل مسئلہ سمجھیں کہ ان آیت کا پھر قیامت سے کیا تعلق ہے. پہلے ذکر ہے قیامت کا، اس کے بعد ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو. مفسرین نے فرمایا کہ سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد کو کیا کیا نعمتیں دی. ایک تو نعمت دی کہ اللہ نے ایسی آواز خوبصورت عطا فرمائی، ایسی حسین آواز، ایسی پیاری آواز، سریلی آواز، درد انگیز آواز ایسی عطا فرمائی. کتابوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت آپ زبور پڑھتے، اللہ کی کتاب پڑھتے تو فرشتے پرواز روک کے کھڑے ہو جاتے. اتنی اللہ نے خوبصورت آواز عطا فرمائی کہ آسمانوں کے فرشتے کھڑے ہیں سن رہے. اللہ کا نبی پڑھا. اور بعض روایتوں میں کتاب میں نے یہ پڑھا کہ دریا کے کنارے بیٹھ کے پڑھتے تو دریا کی روانی رک جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آواز بخشی، اتنی آواز بخشی خوبصورت. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات قرآن پڑھ رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا. آپ جب گزرے تو کانوں میں آواز آئی کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے. حضور کھڑے ہو گئے قرآن سننے کے لیے. آپ نے اتنی تلاوت پسند فرمائی کہ کافی دیر کھڑے رہے، جب تک ابھی موسیٰ پڑھتے رہے. قرآن مجید سن رہے ہیں. صبح ابھی موسیٰ اشعری کو خبر دی گئی کہ رات تمہارا قرآن سننے کے لیے تو خود محمد مصطفیٰ کھڑے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. جن پہ اللہ نے قرآن اتارا ہے وہ تیرا قرآن سنتے رہے. قرآن تو اتنی بڑی نعمت ہے. دعا کرے اللہ نصیب کرے، اللہ ہر مسلمان کو پڑھنا نصیب کرے. اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، عورتوں کو، سب کو اس نعمت سے محروم نہ رکھے. اور جو میری گزارش ہے، درخواست ہے کہ جو لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ حرم کی رحمت سے، حرم کی برکت سے فائدہ اٹھائیں. مسلمانوں ساری زندگی میں اگر 100 سال عمر ہو جائے اور روزانہ قرآن 5 سپارے پڑھو تو اتنی ثواب آپ نہیں کما سکو گے. اگر ایک ختم یہاں کرو تو 1 لاکھ ختم لکھا جائے گا. اپنے ملک میں ہم 1 لاکھ ختم کر سکتے ہیں. 100 سال عمر ہو روزانہ قرآن پڑھے تو کون ختم کر لے گا؟ تو یہاں تو الحمدللہ کوئی ایسی مشکل نہیں. جو میرے بھائی ہفتے کے دن بھی آتے ہیں، جمعرات جمعہ بھی آتے ہیں، ایک 2 سپارے بھی پڑھ لیا کریں تو کون سا مشکل، کون سی بڑی بات ہے. 2-3 مہینے میں قرآن شریف ختم ہو ہی جائے گا. کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. اس لیے اس وقت سے فائدہ اٹھائیں. اور جو پڑھے ہوئے نہیں وہ پڑھنے والوں کے پاس بیٹھ کے کم از کم سنا تو کریں اللہ کا قرآن. اگر روز نہیں سن سکتے، ہفتے میں 2 دن بعد، 4 دن بعد، اللہ کے بندے کو دنیا کے بجائے ان 3 والی چیزوں سے بھی لو لگاؤ. اگر ہفتہ تم نے کمائی میں صرف کر دیا ہے تو ہفتے میں سے 4 گھنٹے تو اللہ کو راضی کرنے میں بھی لگا دو جو تیرا خالق اور مالک. ایک مالک وہ ہے جو تنخواہ دیتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے ساری رات کام کرتے ہو، سارا دن کام کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو،
ایک دوسرے بھائی کا گلا کاٹتے ہو کہ میرا مالک مجھ پہ خوش رہے، غیبت کرتے ہو، گلا کرتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے اپنے کفیلوں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی تو کچھ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اطلاع ملی حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابی موسیٰ اشعری کا قرآن سنتے ہیں حضور، ابھی موسیٰ آپ نے فرمایا کتوتی من مزامیر آل داؤد، ابھی موسیٰ اشعری تجھے بھی اللہ نے قرآن پڑھنے کا وہ آواز بخشا ہے جو اپنے نبی حضرت داؤد کو بخشا تھا، یہ تیری آواز بھی بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت ابی موسیٰ نے کہا حضور مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ سن رہے ہیں، مجھے پتا ہوتا کہ آج غلام کی بات پڑھنا آقا سن رہا ہے تو لرسل تو ہوں ترتیلا، میں تو گھر بنا بنا کے پڑھتا، میں روز سے پڑھ رہا تھا، میں تو تہجد میں جیسے منزل پڑھی جاتی ہے ویسے ہی پڑھ رہا تھا عادتاً، اور آپ وہاں سے گزرے اور سن لیا، مجھے کیا پتا کہ آج آقا میرا قرآن سن رہے ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اور بنا کے پڑھتا تھا کہ آپ اور زیادہ خوش ہوتے، اور نبی کا خوش ہونا جو ہے پر سمجھو اللہ راضی ہو گیا، نبی جس سے خوش ہوگا تو دین کے لیے خوش ہوگا، نبی دولت کے لیے خوش نہیں ہوتا، نبی مال کے لیے خوش نہیں ہوتا، نبی کسی کی کمائی اور بلڈنگ کے لیے خوش نہیں ہوتا، نبی خوش ہوگا عبادت پر، نبی خوش ہوگا جہاد پر، نبی خوش ہوگا دین پر۔ آپ ساری حضور کی زندگی دیکھ لیں، آپ نے کبھی کسی آدمی کو بلڈنگ بنانے پہ مبارکباد دی؟ ساری زندگی پاک محمد مصطفیٰ کی دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ نے کسی کو صرف اسی لیے مبارکباد دی ہو کہ تیرے پاس پیسے بہت زیادہ ہے، لیکن جب بھی ہوا حضرت ابی موسیٰ اشعری کو داد ملی تو قرآن پڑھنے پر، اور ایک صحابی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب رات کو وہ کافروں کے احوال معلوم کر کے آئے، غزوہ خندق کے موقع پر، احزاب کے موقع پر، ابھی احزاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اپنی گود میں لے لیا، اپنی گود میں لے کے اپنے جسد مبارک سے گرمی پہنچائی، کیونکہ وہ مومن کے لیے، وہ مسلمانوں کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے دشمنوں کے خیمے میں جا کے احوال معلوم کر کے واپس آیا۔ ایک صحابی ہیں جب انہوں نے کافروں پہ تیر چلائے، حضرت اقوا سلمت ابن اقوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوش ہوئے ان کے نشانے کو دیکھ کر کے فرمایا میرا ماں باپ تجھ پہ قربان، حالانکہ ساری دنیا کے ماں باپ محمد مصطفیٰ پہ قربان، ساری دنیا کے ماں باپ حضور پہ قربان، ساری دنیا کی باتیں جو ہے وہ تو آقا کے لیے ہے، ساری دنیا کے والدین، اور ہر حدیث میں آپ پڑھیں گے ہر صحابہ جب حضور کے پاس آتے تو کہتے تھے خدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اماں ابا آپ پہ قربان ہو، وہ حقیقتاً کہتے تھے، ہماری طرح نہیں کہتے تھے، ہم جھوٹ بولتے، صحابہ سچی بات کہتے تھے، ہم تو ویسے کہتے ہیں یہ حضور بادشاہ سارے زمانے نلو حضور پیارے نے بادشاہ، اللہ کا شکر ہے طرف دے آپ سے حضور نے روزہ دکھا لے، روزہ دیکھ کے تم نے کوئی شکل بدل لی ہے، روزہ دیکھ کے تمہیں کوئی نبی کا حیا آ گیا ہے، کوئی روزے کا حیا آیا ہے کہ تم نے صورت ہی بدل لی، تم نے شکل ہی بدل لی، پھر زبانی کلامی کہنے کا کیا فائدہ؟ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اللہ سے بھی اور محمد مصطفیٰ سے بھی۔ سیدھی بات کریں، کھری بات کریں کہ ہمیں کوئی عشق نہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ حضور کی اتباع اور محبت نصیب کرے، بس سیدھی بات کریں، دھوکے کی اللہ کے آگے کسی کا دھوکہ چلتا نہیں۔ اور ہم جناب کہیں نہیں جی ہم جیسا عاشق رسول تو ہے کوئی نہیں، ہم جیسا دین کا سچا کوئی نہیں، نماز غائب، روزہ غائب، شکل و صورت اسلامی غائب، عقل حلال غائب، اچھی بات کہنی غائب، سارا دن جھوٹ، سارا دن غیبت، سارا دن گلا، ایک دوسرے کی شکایتیں، ایک دوسرے کو لڑانا، کاٹنا، چوری، دھوکہ، فریب، اور پھر کہتے ہم پکے مسلمان عاشق رسول اللہ۔ کیوں اسلام کو بھائی بدنام کرتے ہیں؟ اسلام کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مسلمان بنے پکے بنے، نہ بنے آدھا ٹیچر آدھا بٹیر بننے سے پھر نہ بننا بہتر ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہمیشہ یاد رکھیں
عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بھائی مکی اسلام ہو تو صدیق کا ہو، اسلام ہو تو پھر صدیق کا ہو کہ کچھ نہیں دیکھا معراج پہ ساتھ گیا تھا صدیق، آسمانوں پہ ساتھ گیا تھا، اس نے بیت المقدس ساتھ گیا تھا، حضور نے بھی کہا کہ بھئی میں نے کیا، وہ تو ابو جہل نے آگے خبر دی کہ محمد مصطفیٰ یوں کہتے ہیں، اس نے کہا کہتے ہیں تو سچ کہتے، بس ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہمارا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، آسمانوں کی خبر دے تو سچی، زمینوں کی خبر دے تو سچی، جبریل کی خبر دے تو سچی، قرآن کی خبر دے تو سچی۔ ہم نے جب فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کا نبی ہے اور جھوٹ کبھی بول سکتا نہیں، جو کہا ہے سچ ہے۔ فرمایا کرتے تھے بھائی ایمان ہو تو صدیق کا ہو اور کفر ہو تو پھر ابو جہل کا ہو، کفر ہو تو کہتے تھے کہ جہنم میں پھر آدمی ٹاور سے نہ جائے نا، ہاں جی پتہ تو لگے جہنم میں کو بندہ جانا آندہ پہ، دیکھا نہیں آپ کہہ دی جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا وہ جیل میں جائے تو بڑے بیڑیاں کھنکھنا کے چلتے ہیں کہ نہیں، اور بیچارہ جو نیا پکڑا ہوا ہو تو مرا جا رہا ہوتا ہے نا حیا میں، اور جو آدمی مجھے وہ ٹھیک جس میں حیا کا ذرہ باقی نہ ہو، بالکل جس کا دل سیاہ ہو چکا ہو، جس کو اپنی زبان میں تم کہتے ہو بہادر، سید کی زبان میں ہے وہ بے حیا مکمل۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے دل پہ نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ۔ ہمارے گناہ اتنی شدید ہے، حضور نے فرمایا کہ حجر اسود جب آیا جیسے سورج کی شعاعیں نکلتی ہے ایسے چمکتا تھا، میری امت کے آدمیوں کے گناہ گاروں نے بوسہ دے دے کے سیاہ کر دیا۔ ہمارے گناہوں کا ایک پتھر پہ اثر ہے، ہمارے دلوں کا کیا حال ہوگا، پھر ہمارے باطن کا کیا حال ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ آدمی جب پہلا گناہ کرتا ہے تو پہلا داغ لگ گیا، پھر بیچارہ کچھ کانپتا ہے، کچھ ڈرتا ہے، کچھ خوف کرتا ہے، کچھ شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ برا کام تھا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضور نے فرمایا پھر دوسرا گناہ کیا، دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ کیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، حتیٰ اس وقت قلب، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب گناہوں کی کثرت سے دل سیاہ ہو گیا، حضور نے فرمایا پھر اس کو گناہ نظر ہی نہیں آتا۔ آپ ویسے خود اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لیں، آپ نے جو غلطی پہلی دفعہ کی ہوگی نا تو کچھ ذرا جب مکے میں آئے ہوں گے نا پہلے دن جب حاجی آتا ہے نا مکے شریف میں تو بیچارہ سگریٹ نکالے نا تو آپ ذرا کانپتے ہیں یار، حرم شریف اور سگریٹ، حرم شریف یار، اور جس دن ایک پی لی ان کا یار ایک پی لی ابھی تو کوئی پتھر اوپر سے نہیں ٹوٹا، پھر دوسری سگریٹ نکالی پھر پی لی ان کا یار ان کا پہاڑ کا ٹکڑا ٹوٹ گیا، کوئی نہیں پیو یار، مکے والے پیندے پھرتے نے دیکھی اور مکے میں ابو جہل بھی پھرتا تھی۔ یہ کیا دلیل لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ مکے والے کرتے ہیں؟ مکے والے جو کریں وہ دین ہوتا ہے؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہے جو مکے میں ہو وہ دین ہے؟ جو مکے والے کریں یاد رکھو مکے والے کرنا جو ہے نہیں، دین وہ ہے جو مکے والا نبی محمد مصطفیٰ کرے۔ سمجھ آئی بات؟ مکے کے سارے لوگ نہیں۔ اب تم جو مکے میں رہ کے داڑھی مٹاتے ہو لہٰذا دین ہو گیا، پھر ہم لوگوں سے کہیں گے حضرت مکے میں داڑھی مٹاتے ہیں لہٰذا جائز۔ ایک آدمی اب مکے میں رہ کے سگریٹیں پیتا ہے ہم کہیں یہ بھی ٹھیک، ایک آدمی اب مکے میں رہ کے جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی مکے میں رہ کے دھوکھا کرتا ہے، مزدوری میں دھوکھا کرتا ہے، کسی چیز کے بنانے میں دھوکھا کرتا ہے، کسی چیز کے بیچنے میں دھوکھا کرتا ہے، تو ہم کہیں یہ بھی دین ہے، اور یہ کوئی دین نہیں۔ مکے والے سے کیا مراد ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی مکی مکے میں پیدا ہوا، سمجھ آ گئی؟
مکے میں قرآن اترا، مکے میں وحی آئی، مکے میں اللہ کا کعبہ بنا، مکے میں ابا بکر مسلمان ہوئے، مکے میں عمر مسلمان ہوئے، مکے میں ابتدائے صحابہ کی قربانیاں رنگ لائیں۔ جب نام لیا جاتا ہے مکے والے تو وہ مراد ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ مکے میں جو بھی رہتا ہو جو کرے وہ دین ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ سمجھیے، یہ نہیں کہ مکے والے جو مرضی کرے۔ ہماری کئی بہنیں اپنے ملک میں پردہ کرتی ہیں، جب مکے میں آتی ہیں پردہ اتار دیتی۔ ان سے پوچھو کیا بات ہو، کہتے جی مکے والے لوگ نہیں کرتے پردہ، ہم کیوں کریں؟ یہ کوئی بات نہیں، یہ دین نہیں۔ آپ سمجھے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے ہر کسی کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو بات بہرحال یہ چل رہی تھی کہ اللہ کا قرآن پڑھیں۔ اب حضرت آقا انعامدار نے بھی فرمایا، اب دیکھیں گی آواز کا اثر۔ کسی بھی علماء نے لکھا ہے اللہ جس کو اچھی آواز دے یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ یہ اس کی مرضی کے پھر اس نعمت سے جانے گا ہے۔ دیکھو نا جی، اللہ نے تو نعمت دے دی نا، اب نعمت کا استعمال ہے۔ یاد رکھیں، چیز بری ہی ہوتی ہے نفس ہی، اس کا استعمال برا ہوتا ہے۔ اب یہ اینک ہے، ٹھیک ہے نا جی، اینک ہے، پتہ نہیں کہاں سے بنی، کہاں آئی، کس نے شیشہ بنایا، کس نے فٹ کی، کہاں بکی، میں نے کہاں سے خریدی، کتنے پیسے لگائے، اینک ہے۔ اگر یہی اینک لگا کے میں قرآن پڑھوں تو یہ ذریعہ بن گئی دین کا، بات سمجھے۔ اور یہی اینک لگا کے میں لوگوں کی، بچوں کی تصویریں دیکھوں، فوٹو دیکھوں اخباروں میں، تو یہی ذریعہ بن گئی غلط چیز کا، بات سمجھے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، اب ہاتھ سے ہم نے کما کے کھایا، واقعی اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق دے۔ یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ اللہ نے حضرت داؤد کو کیا سکھایا تھا کہ لوہے کی زیریں بناؤ، اس کی پتہ وجہ کیا تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، آپ سو رہے ہیں، آپ نے خواب میں دیکھا کہ جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ ہے، یعنی 2 فرشتے وہاں سے گزرے۔ ایک نے جبریل سے پوچھا کہ من ھذا، یہ سونے والا شخص کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا تمہیں پتہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا یہ داؤد پیغمبر ہے، یہ اللہ کا نبی ہے داؤد، اور یہ بڑا اللہ کا مقبول بندہ ہے، بڑا شان والا بندہ، عظمت والا بندہ، عزت والا بندہ ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اگر اس میں ایک چیز کی کمی نہ ہوتی تو اس کی شان اور بلند ہو جاتی۔ جبریل نے یہ کہا۔ اب دوسرے نے پوچھا جی وہ کمی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کمی یہ ہے کہ بیت المال سے تنخواہ لے کے کھاتے ہیں، حالانکہ کھانا جائز، بیت المال سے تنخواہ لے کے اگر کھا لیں تو کوئی اللہ نبی کبھی ناجائز چیز کھا سکتے ہیں؟ نبی ناجائز استعمال کرنے سے پاک، کھانے سے پاک، ناجائز کو دیکھنے سے پاک، ناجائز کو چھونے سے پاک، ناجائز کو ہاتھ لگانے سے پاک۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ایسا یاد رکھیں۔ یعنی اسی لیے بی بی عائشہ قسم کھاتی ہے نا، بی بی عائشہ قسم کھا کے کہا کرتی تھی کہ مجھے اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے خدا نے پیدا کیا ہے کہ میرے نبی کا ہاتھ کبھی غیر عورت کے ہاتھ کے ساتھ یہ بھی نہیں گزرا، چھوڑا بھی نہیں۔ ماں مسا، مس لگنے کو نہیں کہتے، ساتھ چھو کے گزرنا، یعنی چھو کے بھی نہیں گزرا، نہ میت میں نہ فرار میت میں کبھی غیر محرم عورت کو حضور نے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ یہ ہے شان نبوت، یہ ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ کمی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اگر یہ محنت کر کے ہاتھ کی کمائی سے لو اکل من عمل یدیہ، اگر یہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا تو اور شان بڑھ جاتی۔ اور آج پیر کہتے اسی کو ہے جو لوگوں کا مال کھا جائے۔ ایمان سے صحیح دیکھ رہے،
مولوی تو پیر سے تو حصہ نہ تیری کمائی ہے. مولوی اور پیر کا جو ہے نا انشاءاللہ تم عشر دو نہ دو ہم عشر سے زیادہ وصول کر لیتے ہیں. بھائی اسلام نے رکھا تھا نا عشر کہ بھائی آبادی ہے تو 10واں حصہ اور یا 20واں حصہ اور زکوٰۃ میں 2.5%. تم نے اس کا انکار کیا. اللہ نے 2 قومیں جنسیں پیدا کر دی, ایک مولوی ایک پیر. انہوں نے کہا انشاءاللہ 2.5% نہیں ایسی کھ نہیں رہن دینا دے گھر. کیوں؟ بچہ پیدا ہوئے تو اسی لینا شروع کرنا ہے موت تک, پھر موت کے بعد بھی نہیں چھڈنا. کل خانی چیلم 7واں 3واں 10واں 8واں 12واں 7 جمعرات اتنی تو خدا دے گا محلے میں کسی اور کا خطیہ نہ ہوگا اور مرے گا پھر ہماری روٹی چاندی. مولوی پیر کا تو حصہ ہے نا تمہاری کمائی میں. اور یاد رکھو اس کا پتہ قیامت میں لگے گا مولوی کو بھی اور پیر کو بھی کہ لوگوں کے پیسے کھا کے جو دین پڑھاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں. اس کا پتہ قیامت میں لگے گا حضور کہ جو آیا جیب میں بھی زکوٰۃ ہے صدقہ ہے ہدیہ ہے اور تیرے لیے لینا جائز بھی ہے کہ نہیں. صدقات اور زکوٰۃ اللہ نے سید پہ حرام کر دی, اللہ نے قریش سے حرام کر دی, اور ہمارے ملک کا 100 میں سے 90% جو ہے صدقہ زکوٰۃ وصول کرنے والے یا قریشی یا سید. یعنی زکوٰۃ والے کی زکوٰۃ بھی ادا نہ ہوئی اور لینے والے نے بھی زکوٰۃ کے پیسے لے کر اپنی لمبی کاروں میں پٹرول چلوایا. اس کا حساب پھر قبر میں ہوگا یا حشر میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے آپ کو بھی مجھے بھی ہر کسی کو. اب جناب حضرت داؤد اٹھے تو انہوں نے دعا کی کہ میرا اللہ مجھے خواب جو دکھایا ہے نبی کا خواب بھی تو سچا, نبی کا خواب وہ بھی سچا ہوتا ہے. یاد رکھو ہر کسی کا خواب غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا, کیونکہ پیغمبر کا خواب بھی اللہ کے وحی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اللہ کے حکم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اللہ اپنے نبی کو کبھی خواب بھی غلط نہیں دکھاتے. خواب نیند میں سونے کے بعد آتا ہے نہیں. اچھا ایک چیز اگر نیند میں ہو جائے تو شرم کو مجھے میں ذرا مقام نبوت میں غور کرے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نبیوں کی نیند پہ بھی پہرا, ان کی جاگنے پہ بھی پہرا, ان کی زندگی پہ بھی پہرا قائم رکھتے ہیں. ان کے خواب بھی غلط نہیں دیکھنے دیتے. اس لیے جناب جب خواب سچا تو داؤد نے دعا کی اللہ میاں اگر تو نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے تو پھر میں تو کچھ کرنا نہیں جانتا, مجھے کوئی کام سکھائے تاکہ میں کام کر کے بیچ کے حلال کی کمائی کھاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا داؤد یہ کون سی بڑی بات ہے, آؤ ہم تمہیں لوہار بناتے ہیں. واہ میرا مولا ہر نبی سے کوئی نہ کوئی کام کرا دیا تاکہ قیامت تک کسی غریب مزدور پہ کوئی کھانا نہ کر. اور میں ایمان سے کہوں بلا نبیوں کو کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ پاک نبیوں کو ویسے گھر بیٹھے ہوئے رزق نہیں دے سکتے تھے. حضرت داؤد حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری ٹھیک ہو گئی ہے جی تو آپ بالکل خوش کھڑے ہوئے تو گھر میں اوپر سے مکڑیوں سونے کی مکڑیوں کی بارش ہو گئی. سونے کی جرات مکڑیاں بنی ہوئی اور بارش. حضرت ایوب بھاگے, وہ جناب وہ اکٹھی کر رہے ہیں باندھ رہے ہیں اکٹھی کر رہے ہیں دامن بھرے, وہ دامن سے اور باہر نکل گئی زیادہ ہو گئی اور بارش جو ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا ایوب ابھی سے تم اتنی حرص کر رہے ہو, اتنی چیزیں اکٹھی کر رہے ہو, کیا اتنی کافی نہیں ہے جو تیرے دامن میں ہے؟ حضرت ایوب نے کہا اللہ میاں کافی تو ہے لیکن تیری نعمت کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. کافی تو وہ بھی ہے لیکن تیری نعمت جمیلے کو پھینک دیتا ہے. بلا اللہ میاں تو راضی ہو تیری نعمت سے جی تو نہیں بھرتا نا. تو اس لیے اللہ چاہے اگر ایوب پر مکڑیوں کی بارش ہو سکتی ہے تو اور نبیوں کے گھروں میں بھی سونے کے چشمے نکل سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں حضرت نوح کو اللہ نے درخان کا کام سکھا کے کشتی بنوائی تاکہ قیامت تک کوئی درخانوں پہ اعتراض نہ کر سکے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہار بنا دیا, زرے بنانے کا کام سکھایا تاکہ قیامت تک کوئی لوہار کے کام پہ اعتراض نہ کر سکے.
حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی سکھائی تاکہ اللہ کسی قیامت تک کوئی آدمی کسی کاشتکار زمیندار کسی ہاری پہ اعتراض نہ کر سکے. پھر تمام انبیاء سے اللہ نے بکریاں چروائی. ہر نبی بکریاں چراتا رہا حتیٰ کہ میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے قوم کی بکریاں نہ چرائی ہو. صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے فرمایا میں نے بھی مکے والوں کی بکریاں علا قراری تھا چند قرارید لے کر چلائی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حکمت کیا ہے. انہوں نے لکھا وجہ یہ ہے کہ جانوروں میں سب سے شرارتی جانور بکری. کبھی ادھر بھاگ گیا کبھی ادھر بھاگ گیا, کبھی پہاڑ پہ چڑھ گیا کبھی نیچے اتر گیا, کبھی جناب جاتے جاتے یوں گم ہو گیا. چھوٹی سی چیز ہے گلی میں چھپ گئی, گلی میں بھاگی پہاڑ پہ چڑھ گئی. اللہ پاک چونکہ انبیاء کو امت کی کلہ بانی سپرد کرتی ہے تو پہلے ذرا ٹریننگ دے دیتی ہے کہ کل کو آپ نے بھی تو امت کو چرانا ہے. اس میں بھی سفید بکریاں ہوں گی کالی ہوں گی, اس میں بھی کوئی تیز چلنے والی کوئی ایسا چلنے والی کوئی مارنے والی کوئی شرارت کرنے والی کوئی دودھ دینے والی کوئی دودھ نہ دینے والی کوئی سینگوں والی کوئی بغیر سینگوں کے. تو پہلے ذرا ان کو قابو کرنے کا طریقہ سیکھ لو تاکہ امت کے گناہگاروں کو قابو کر کے جنت لے جاؤ. دعا کر دو اللہ ہمیں بھی جنت نصیب کر دے, ہر مسلمان کو جنت نصیب فرمائے. بھائی جیسے ہیں گناہگار ہیں امت محمد تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یاد رکھیں شرک نہ کیا کریں. میں تو وہی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, سچی بات ہے. کوئی مولوی ویسا ناراض تو خیر ہو جائے گا, ایسی بات میں نہیں کہتا, لیکن بہرحال جو بات سمجھ میں آئی ہے تو کہنی چاہیے کہ آدمی شرک نہ کرے اور فرض نہ چھوڑے, سنت مصطفیٰ نہ چھوڑے, انشاءاللہ نجات ہو جائے. ایک عقیدہ کبھی خراب نہ کریں. یاد رکھیں عقیدے کو ایسا بنائیں لوہے کی طرح. جیسے یہ دیکھا نا مکے مدینے والے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں یہ ایسے ہیں, یہ سگریٹ پیتے ہیں, یہ حقے پیتے ہیں, یہ جناب فیشن کرتے ہیں, یہ باہر جاتے ہیں ملکوں سے تو بڑی بڑی خرابیاں کرتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے ہیں. ان کے جناب دیکھو ایک ایک آدمی کے عطر پھینکنے کے جو ہے وہ کلون جو ہے وہ بھی 500-500 روپے کے ہیں. یہ اسراف کرتے ہیں. ایک مانتا ہوں یہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن عقیدے کے اتنے بڑے پہاڑ ہیں کہ ہمارا پڑھا لکھا مولوی جو ہے نا جی وہ بھی 20 سال قرآن حدیث پڑھ کے وہاں نہیں پہنچتا جہاں ان کا ایک جاہل پہلے کر. یہ سیدھی بات ہے. اور بخشش عقیدے پہ ہے, عمل پہ نہیں. یاد رکھو عمل کتنی اچھے. ہمارے ہاں عمل پہ زور, ادب پہ زور, نیاز مندی پہ بڑا زور, ساری رات نفلیں پڑھنے پہ بڑا زور. نماز اگر بغیر پگڑی کے کسی نے پڑھا دی تو پکڑ دیں گے. اور مولوی پگڑی نہیں بنی, پگڑی بن کے نماز پڑھا چاہیے تھا. وہ بیچارہ اور تمہارے یہ شملہ یہ یوں ہو گیا, یوں ہونا چاہیے تھا. اس پہ پکڑ لیں گے, جوتی پہ پکڑ لیں گے, ٹوپی پہ پکڑ لیں گے کہ دیکھو جی ٹوپی باندھی ہوئی ہے, رومال یوں لٹکایا ہوا ہے تو فجر ہو گیا, فجر ہو گیا, اس کی نماز ہی ختم ہو گئی. ذرا ذرا پہ ادب ہے, قدروں پہ سجدے ہیں, عقیدہ ختم ہے. عمل پہ زور ہے, عقیدہ ختم. تعزیے پہ جاؤ تو مسلمان قوم کھڑی ہے, بلبل پہ جاؤ تو مسلمان قوم گھوڑے کو ہاتھ رکھ بسم اللہ پاک حسین کا گھوڑا ہے. لنگر شریف گھوڑا اللہ حسین کو سچا کر بلائے. اچھا گھوڑا ہے بھائی, جو حسین کو ہاتھ پھینک کے آگے اس کو چومے گے, اس کو ڈنڈے مارے. عجیب قوم ہے کہ پاک حسین کا گھوڑا. کل مجھے ایک آدمی نے, اچھا خاصا مولوی ہے, میرا دوست ہے بیچارہ کوئٹے سے آیا ہے, اس نے مجھے وہ کاغذ دیا, میں نے پڑھا. اللہ ابھی میرے پاس وہ ہے, اگر کوئی خدا کے کعبے کی تصویر بنائی گئی. مسلمان کا اندازہ کہاں ناراض نہ ہو. آپ ہمیں وہابی کہیں,
اب ہمیں نجدی کہیں، اب ہمیں نجوں پر بھی کہیں، فیصلہ قیامت میں ہوگا جب اللہ کی دربار ہوگی اور محمد مصطفیٰ کا پرچم جماعت ہوگا۔ اس دن آپ کا ہمارا، اس دن حق کا اور باطل کا فیصلہ نکھر جائے گا کہ کون نبی کا عاشق تھا اور کون نبی کا منکر تھا، کون ماننے والا تھا اور کون انکار والا تھا۔ لیکن میں مسئلہ نہیں پوچھتا، میں آپ سے عقل سے پوچھتا ہوں کہ کعبے کی تصویر باقاعدہ لکڑی کا سانچہ بنا کے غلاف ڈال کے کعبے کا جلوس نکالا گیا اور ساتھ ایک گھوڑا جلوس میں چلایا گیا، اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ گھوڑا کیوں خالی ہے، تو کہا یہ حضور کے میلاد کا جلوس ہے، اس پہ تو حضور خود بیٹھے ہیں۔ میرے پاس وہ سوال لکھا ہوا ہے، جھوٹ اگر بولنا ہے تو سوال بھی نہیں بولنا، مثال ہے ویسے کیوں بولے، عالم آدمی ہے، مدرسہ پڑھاتا ہے، اور پھر وہ تو غریب لکھ کے لے آیا کہ آپ مکے میں رہتے ہیں، مکے کے علماء ہمیں بتائے کہ یہ بات ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہو تو پھر ہم بھی کیا کریں۔ اندازہ کرو مسلمانوں، میلاد النبی کا مطلب یہی ہے کہ حضور کے میلاد کے نام پہ جلوس نکالو، کعبے کے فوٹو، کعبے کی صورتیں اور روزہ رسول اللہ کی شبیہیں، اور پھر خالی گھوڑا جا رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں کا جلوس ہے پیچھے، کیونکہ حضور جو جا رہے ہیں، امام سے کہو جس مسلمان کو کہو کہ حضور جا رہے ہیں، کون بیچارہ کھڑا رہے گا؟ مسلمان تو سیدھا، قوم بالکل سیدھی ہے، قوم کا کوئی گناہ نہیں، گناہ اگر ہے ہم مولویوں کا ہے، گناہ اگر ہے پیروں کا ہے، گناہ اگر ہے ان لوگوں کا ہے جو قوم کو چلانے والے۔ قوم بالکل مسلمان ہے بیچاری، جہاں اللہ رسول کے نام لیتے ہو جان دے دیتی۔ قوم کا کیا گناہ، نوجوانوں کا کیا گناہ ہے، کالج کے پڑھے لکھے بچوں کا کیا گناہ ہے؟ خدا کی قسم کھا کے میں ان جوانوں کو سلام کرتا ہوں کہ کالج کے بچے جنہوں نے کبھی داڑھی نہیں رکھی لیکن ختم نبوت کا سوال ہے تو سینے پہ گولیاں کھا لی، ایسے بچے میں کہتا ہوں ایک مولوی مرا، ہم سے وہ زیادہ عاشق رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے داڑھی مڈاتے تھے، انہوں نے غلطی تھی، اللہ بخشے، اب بھی کوئی بیچارہ ایسا ہے اللہ اس کو ہدایت دے، ہمارا مقصد اس کے لیے دعا ہوتا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ہم سے ان میں زیادہ ایمان ہے، ان میں زیادہ طرف ہے، ان میں زیادہ اس کے رسول ہے، لیکن اب جب تم نے کبھی گھوڑا کھڑا کر دیا کہا یہ پاک حسین کا گھوڑا ہے، کبھی گھوڑا کھڑا کر دیا اور کہا پاک محمد مصطفیٰ کا گھوڑا ہے، کبھی جناب شبی کھڑی کر دی کہا یہ حضرت حسین کا روضہ ہے، کبھی کھڑی کر دی تو کہا یہ کعبۃ اللہ ہے، کبھی کعبۃ اللہ کو چلایا تو بی بی رابعہ بصریہ کے پاس لے گئے، کبھی کعبے کو چلایا تو بیٹا پہنچا دیا، ذکری پہنچے انہوں نے وہاں عرفات بنا کے حج بھی کرا دیا۔ انہوں نے کہا جب یہ مکے سے پیٹے تک کعبہ لے آئے ہیں تو آگے ذرا ہم کھینچ لیتے، اتنا سفر تو انہوں نے کرا دیا۔ ان علماء نے جو عاشق رسول اللہ ہے تو آگے تو پہاڑ ہے، تھوڑا سا رستہ وہ باقی ہم لے جاتے ہیں، انہوں نے وہاں مینا بنا دی، مزدلفہ بنا دیا، عرفات بنا دی، وہی حج کرا دیا، اور ہمارے لوگوں نے پھر تاثر یہ دیا کہ جناب اپنا کہ وہاں جو اپنے بزرگوں کی جگہ تھی ان کو تاثر دیا، ایک قادیانی پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ قادیان کی حاضری بھی حج کی طرح ہے، تو یہ قوم بیچاری کہاں جائے، کدھر جائے، کس کی بات سنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں، اس لیے میں کہہ رہا تھا یاد رکھو، نہ کوئی مولوی چھڑوائے گا، ایک بات میری سن لو، مجھے اچھا سمجھو برا سمجھو جو مرضی ہے سمجھو، لیکن میں تمہارے بھلے کی بات کہتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھو، نہ کسی مولوی نے چھڑانا نہ کسی پیر نے، مولوی مکی کو بھی قبر میں پتہ نہیں اپنا کیا حشر ہوگا، پتہ نہیں قیامت کے بعد آپ کون سی لائن میں کھڑے ہوں گے، اصحاب الیمین ہوں گے اصحاب الشمال، تو پھر تمہیں کیسے چھڑوائیں گے؟ جسے اپنی خبر نہ ہو، یاد رکھے جسے خود مشکلیں پڑتی ہوں وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو مشکلوں سے پاک ہو، جس سے کبھی کوئی مشکل پڑتی ہی نہ ہو۔ ایک عقیدہ یاد رکھے، عقیدے میں کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھ، نہ عبادت میں
نہ عبادت میں، نہ نفع میں، نہ نقصان میں، نہ پکار میں، نہ نظر میں، نہ نیاز میں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تمام انبیاء اولیاء اسی کے دروازے کے محتاج۔ نظر ماننا اسی کی، منت ماننا اسی کی، نیاز ماننا اسی کی، پکارو اسی کو، بچہ مانگو اسی سے، اولاد مانگو اسی سے، صفا سمجھو اسی سے۔ یہ دوا ہے، دعا ہے، یہ سبب ہے، ورنہ مالک اللہ ہے، لاکھوں دوا پلانے سے والا ہو۔ ایک بات عقیدہ رکھو پکا، اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بعد ساری دنیا سے افضل۔ سمجھ آ گئی؟ مخلوقات میں اور آخری نبی خاتم الانبیاء۔ عقیدہ اپنا صاف رکھو، فرض نماز نہ چھوڑو، سنت نہ چھوڑو، نفل ہو جائے الحمدللہ، نہ ہو کوئی نہیں، غلطی ہو جائے توبہ کرو، اللہ کے آگے معافی مانگو، اللہ رحمت کرے گا، جنت ضرور ملے گا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے ہمیں مقام رکھا اب مسئلہ سمجھے نہیں، پہلے ذکر تھا قیامت کا کہ قیامت ہوگی۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ قیامت ہوگی؟ آگے آگے والا قد آتینا داؤد منا فضلا۔ تو اللہ تبارک اب رب تو سمجھے آیتوں کا۔ اس واقعے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد کو کیا کیا چیزیں دی؟ ایک خوبصورت آواز، ایک دوسرا کیا دیا؟ پہاڑوں کو تابع کر دیا، درندوں کو تابع کر دیا، اور پھر لوہے کو تابع کر دیا۔ کیسا تابع؟ کہ آگ میں ڈالے بغیر، گرم کیے بغیر حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے، جدھر چاہتے موڑ دیتے۔ لوہا ان کے ہاتھ میں پہنچنے کے بعد مفسرین نے لکھا ایسے ہو جاتا کہ شمع جیسے موم ہوتی ہے، موم کی طرح نرم، اور قرآن بھی اسی پہ کہتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لیکن ہم نے نرم کر دیا ان کے ہاتھ میں لوہا، ان کے ہاتھ میں ہم نے نرم کر دیا، حالانکہ کتنی سخت بات ہے۔ اب جناب مٹی پیدا ہوئی، پوچھا گیا اللہ میاں اس سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑ، پتھر مارو تو مٹی پھٹ جاتی ہے، لیکن مٹی مارو تو پتھر نہیں پھٹتا۔ پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے کوئی پہاڑ سے بھی سخت چیز بنائی؟ آپ نے فرمایا ہاں، پہاڑ سے سخت چیز ہے لوہا، کہ لوہے کی کدال لے کے، لوہے کی چیز لے کے پتھر کو بھی توڑا جا سکتا ہے، پتھر سے لوہے کو نہیں توڑا جا سکتا۔ تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا حضور اچھا لوہا اتنی سخت ہے کہ پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے، تو لوہے سے بھی کوئی سخت چیز؟ حضور نے فرمایا ہاں، وہ بھی اللہ نے پیدا کی ہے آگ، آگ میں لوہے کو ڈالو تو لوہا بھی موم کی طرح پگھل جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا حضور آگ سے بھی کوئی سخت چیز؟ آپ نے فرمایا ہاں، پانی، پانی اللہ نے پیدا کیا ہے، پانی آگ پہ ڈالو تو آگ ختم۔ انہوں نے کہا حضور پھر پانی سے بھی کوئی سخت چیز اللہ نے پیدا کی؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہوا، ہوا چلے تو پانی بھی خشک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا حضور پھر ہوا سے بھی کوئی اعلیٰ چیز، کوئی سخت؟ آپ نے فرمایا انسان، اللہ نے انسان کے ہوا بھی تابع کر دی، اڑتا پھرتا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اسی داؤد و سلیمان، داؤد باپ ہے، سلیمان بیٹے ہے، اور دونوں نبی ہے، باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی۔ یہ شان ہوتی ہے، ابراہیم بھی نبی، ان کا بیٹا اسماعیل بھی نبی، اسحاق بھی نبی، اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی نبی، یعقوب کا بیٹا یوسف بھی نبی، اسماعیل کا بیٹا، سب نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینے پہ آئے، اب داؤد بھی نبی، سلیمان بھی نبی، اللہ نے فرمایا آواز ہم نے دی، اور پھر پہاڑوں کو بھی حکم دیا، اشارہ کر دیا کہ پہاڑ کس کے تابع؟
پہاڑ بھی ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہر جب کوئی دوسری چیز مل کے ذکر کرے تو اللہ کی عظمت، اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی ذکر ہو، ان کی دوسرے علماء نے استدلال کیا کہ اگر کوئی حکمت تو تھی نا، ورنہ داؤد اکیلے ذکر کرتے رہتے۔ پہاڑوں کو ذکر کروانے کی کیا ضرورت، پرندوں کو ذکر کروانے کی کیا ضرورت؟ قدرتی بات ہے کہ جب اسی لیے اللہ نے حدیث میں بھی فرمایا، حضور نے فرمایا حدیث میں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے بنی آدم ان ذکرتنی، اگر تو مجھے یاد کرے گا علیحدہ تو میں بھی تجھے علیحدہ یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرْتَنِي بِمَلَئٍ ذَكَرْتُكَ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئِكَ أَوْ كَمَا قَالَ، اگر تو جماعت میں میرا ذکر کرے گا تو میں فرشتوں کی جماعت میں تیرا ذکر کروں گا۔ اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو اور میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ وَاذْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اب شان دیکھیں جناب کے داؤد جب آتے ذکر شروع تو پرندے بھی ذکر میں شروع، پہاڑ بھی ذکر میں شروع۔ اب یہ بات سمجھیں، مسئلہ سمجھیں، پہاڑوں کا ذکر کرنا، پرندوں کا ذکر کرنا، یہ داؤد علیہ السلام نبی کا کیا بن گیا؟ معجزہ۔ بھول جاتے ہو جلدی جلدی آپ۔ سبحان اللہ۔ ایک عورت ہے دنیا میں، یار ہم کیا بیان کر رہے تھے، کیا پوچھ لیا ہم نے؟ ایک تو میری نظر، تم مجھے یاد کرو اور میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ وَاذْكُرُونِی وَلَا تَكْفُرُونِ، اب شان دیکھیں جناب کے داؤد جب آتے ذکر شروع تو پرندے بھی ذکر میں شروع، پہاڑ بھی ذکر میں شروع۔ اب یہ بات سمجھیں، مسئلہ سمجھیں، پہاڑوں کا ذکر کرنا، پرندوں کا ذکر کرنا، یہ داؤد علیہ السلام نبی کا کیا بن گیا؟ معجزہ۔ بھول جاتے ہو جلدی جلدی آپ۔ سبحان اللہ۔ ایک عورت ہے دنیا میں، یار ہم کیا بیان کر رہے تھے، کیا پوچھ لیا ہم نے؟ ایک تو میری نظر کمزور ہوگی، دعا کریں یار اللہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے جو پہلے شادی شدہ، اچھا ماشاء اللہ، بغیر طلاق کے دوسرا نکاح کراتی، سبحان اللہ۔ نکاح کی تقریب میں شرکت کرنے والے حضرات کے بارے میں عرض فرمائیں کہ ان کے نکاح پر کیا اثر ہوا۔ کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ شرکت کرنے والوں کا بھی نکاح ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، ابھی شرکت کرنے والوں کا نکاح کیوں ٹوٹ گیا؟ پوری طرح تم سزا بھرے ہم، یہ اچھی بات ہے بھائی، کسی عورت کا غلط نکاح کروا کے مجھے جو لے جاؤ نکاح پڑھوانے، یعنی مولوی کا نکاح بھی چل۔ سبحان اللہ، یہ اچھا مسئلہ نکالا ہے بھائی۔ دیکھو نا جی، ہمیں جو اب ایک آدمی آ جائے وہ کہے گی نکاح پڑھ دو میرا، اب ہم تو یہی سمجھیں گے یہ شریف آدمی ہے، عورت بھی شریف ہوگی جس کا پہلا نکاح ہے۔ تم مجھے یاد کرو اور میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ وَاذْكُرُونِی وَلَا تَكْفُرُونِ، اب شان دیکھیں جناب کے داؤد جب آتے ذکر شروع تو پرندے بھی ذکر میں شروع، پہاڑ بھی ذکر میں شروع۔ اب یہ بات سمجھیں، مسئلہ سمجھیں، پہاڑوں کا ذکر کرنا، پرندوں کا ذکر کرنا، یہ داؤد علیہ السلام نبی کا کیا بن گیا؟ معجزہ۔ بھول جاتے ہو جلدی جلدی آپ۔ سبحان اللہ۔ ایک عورت ہے دنیا میں، یار ہم کیا بیان کر رہے تھے، کیا پوچھ لیا ہم نے؟ ایک تو میری نظر کمزور ہوگی، دعا کریں یار اللہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے جو پہلے شادی شدہ، اچھا ماشاء اللہ، بغیر طلاق کے دوسرا نکاح کراتی، سبحان اللہ۔ نکاح کی تقریب میں شرکت کرنے والے حضرات کے بارے میں عرض فرمائیں کہ ان کے نکاح پر کیا اثر ہوا۔ کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ شرکت کرنے والوں کا بھی نکاح ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، ابھی شرکت کرنے والوں کا نکاح کیوں ٹوٹ گیا؟ پوری طرح تم سزا بھرے ہم، یہ اچھی بات ہے بھائی، کسی عورت کا غلط نکاح کروا کے مجھے جو لے جاؤ نکاح پڑھوانے، یعنی مولوی کا نکاح بھی چل۔ سبحان اللہ، یہ اچھا مسئلہ نکالا ہے بھائی۔ دیکھو نا جی، ہمیں جو اب ایک آدمی آ جائے وہ کہے گی نکاح پڑھ دو میرا، اب ہم تو یہی سمجھیں گے یہ شریف آدمی ہے، عورت بھی شریف ہوگی جس کا پہلا نکاح ہے۔ اب اگر خدا نہ خاصا ایک خامد بیٹھا اس کا ملک میں اور دوسرا نکاح یہاں فرما رہی ہو، اگر مکہ شریف میں آگے پیسہ ہو گیا، پیسے کی بھی گرمی تو ہوتی ہے نا،
یہاں اس نے دوسرا نکاح شروع کر دیا، مولوی مکی کو لے کے نکاح مولوی مکی کا بھی کیا۔ میرا گناہ کیا ہے بھائی؟ ایک تو میری ویسے بیوی بوڑھی ہے، وہ بھی چل۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندے باقی کسی کا نکاح خراب نہیں ہوتا، مسئلہ سمجھو۔ وہاں آ گئی گناہ ہے، بدکار ہے، بد کردار ہے وہ ہے جو عورت پہلے نکاح کے باوجود دوسرا نکاح کر رہی ہے۔ دوسرا نکاح نہیں ہوگا جب تک طلاق نہ ہو، کہ جب تک یہ زندہ رہیں گے زنا شمار ہوگا، اولاد بند زنا ہو۔ باقی لوگ جو بیچارے گئے ان کا کیا قصور ہے؟ ویسے مسئلہ یہ ہے اگر دوسرے لوگوں کو پتا ہو کہ ایسی بات ہے تو شرکت نہ کرے۔ مسئلہ سمجھے، مثال کے طور پر آپ کو پتا چل گیا تھا کہ یہ عورت فلانی ہے جس کا پیچھے نکاح ہے، تو ایسی مجلس میں جانا بھی حرام، ان کا کھانا کھانا بھی حرام۔ اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے تعاونوا فی البر والتقوی ولا تعاونوا فی الاثم والعدوان، کہ اچھے کام میں مدد کرو، اچھے کام میں شرکت کرو، حرام کے کام میں شرکت نہ کرو، فسق و فجور کے کام میں شرکت نہ کرو۔ ہمیشہ عقل حلال خود کے مکان، زبان سے جھوٹی بات نہ کرو، عقل حلال کھاؤ، غش نہ کرو، خیانت نہ کرو، غیبت نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ ساری چیزیں شریعت نے سکھا دی ہیں۔ مطلب سمجھ آ گیا؟ جن کو پتا ہو وہ شرکت نہ کرے، جن کو پتا نہیں بیچارے بھول کے چلے گئے، ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اصل گناہگار وہ بزرگ ہے جو نکاح فرما رہا ہے، یا جو عورت نکاح کرنے پہ راضی ہے۔ جب تک پہلا خاص طلاق نہ دے، طلاق کی عزت نہ گزرے، کوئی دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر مولوی کو بھی پتا ہے اس نے نکاح پڑھا ہے تو سب سے بڑا مجرم ہوئی۔ اب جناب مسئلہ سمجھے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اب موجہ کیا تھا جی؟ اب موجہ سمجھے، آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ پہاڑ جب تسبیح پڑھتے تھے، پہاڑوں کا تسبیح پڑھنا موجودہ نہیں۔ بات سمجھے، پہاڑوں کا تسبیح، پہاڑ جب حضرت داؤد تسبیح پڑھتے تو پہاڑ کیا کرتے جی؟ تسبیح پڑھتے تو پہاڑوں کا تسبیح پڑھنا، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح پڑھنا موجودہ ہے، یہ بات موجودہ نہیں۔ کہ ویسے تو اللہ کی ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو میری تسبیح اور حمد نہ کرتی ہو۔ پہاڑ بھی کرتے ہیں، درخت، شجر، حجر، پتھر، نباتات، جمادات، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو پھر ذکر کرنا تو معجزہ نہ بناؤ تو پہلے ذکر کرتے ہیں۔ معجزہ تو تب ہوتا کہ پہلے نہ کرتے اور پھر داؤد کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ معجزہ یہ تھا کہ پہاڑ ذکر کرتا ہے، یہ پتھر ذکر کرتا ہے، ہم سنتے نہیں۔ اب اللہ نے سنوا دیا، اب اللہ نے ان کی تسبیح کو سنوا دیا۔ معجزہ یہ ہے کہ حضور گزرے، مکے کی گلیوں میں گزرے، اور ایک پتھر ہے، اگر ابھی حضور پہ وحی بھی نہیں آئی، حضور نے فرمایا کہ میں اب بھی مکے کی گلی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ نبوت سے پہلے جب میں گزرتا تھا وہ پتھر مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑا کرتا تھا۔ تو اس پتھر کا پڑھنا معجزہ نہیں بلکہ حضور کو سنوا دینا۔ جیسے کنکریوں میں کلمہ پڑا تو پڑھنا معجزہ نہیں بلکہ سب کا سن لینا معجزہ، کہ اب بھی پتھر پڑتا ہے ہم سنتے نہیں، ورنہ تسبیح تو اللہ کی کر رہا ہے نا، لیکن ہم سن نہیں سکتے۔ یہ معجزہ تھا کہ اب داؤد سنے بھی کرے بھی، تسبیح پڑھے۔ اللہ نے فرمایا یا جبال اوبی معہ والطیر، اور پرندے، حضرت نے پڑھنا شروع کیا، پرندے رک گئے، پرواز کٹ گئی، جہاں کھڑے ہیں وہی کھڑے ہیں، تھمے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید، زبور دیا کتاب، اور پڑھنے والا داؤد، اور پھر آواز ایسی رسیلی عطا فرما دی، اور پھر معجزہ نبی کا بھی بنا دیا۔ اوپر پرندے کھڑے ہیں، ادھر اللہ کرتے ہیں تو پہاڑ اللہ میں مشغول ہے، ادھر زبور پڑھتے ہیں تو جواب آتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا ایک ترجمہ یہ ہے، بعض مفسرین نے فرمایا نانا
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ سخرنا دوسری جگہ آتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندے وہاں لفظ ہے یسبحنا، یہاں لفظ ہے اہوئے بھی. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ چلتے تو وہ بھی ساتھ چلتے ہیں. دوسرا ترجمہ یہ اللہ نے حکم دیا کہ داؤد جائے پہاڑ، اگر حکم دے چلو تو چلو. درندوں کو فرمایا بھی میرے اوپر چڑھتے اڑتے چلو. یہاں فرمایا ٹھہرو تو ٹھہر جاؤ. اب بعض مفسرین نے فرمایا کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. کیوں کہ جب ساتھ چل سکتے ہیں تو ذکر بھی کر سکتے ہیں، تو لہذا دونوں باتیں ٹھیک ہیں. یا جی بحالو اوے بھی ماہو وَالطَّيْرَ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. سب سے پہلے لوہے کی صنعت جن کو سکھائی گئی وہ داؤد پیغمبر. اب وہ کیا بناتے تھے؟ زریں. پہلے زمانے میں تھی نا تیر تلوار کی لڑائی، تو زرہ لوہے کی بنی ہوئی ہوتی تھی. آپ سے پہلے لوہے کے ٹکڑے تھے لیکن حلقے نہیں. یہ حلقے بنا کے ایک دوسرے میں ڈالنا، یہ کام حضرت داؤد نے شروع کیا. اللہ نے فرمایا وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ. اس کے بھی دو ترجمے. پہلے حکم کیا تھا اَنِّعْمَلْ سَابِغَاتٍ، کہ میرے نبی زرے بناؤ پوری تام مکمل. سابغات، بعض مفسرین نے فرمایا تامات، بعض نے فرمایا کاملات، بعض نے فرمایا واسعات. اور جمیع الاقوال متقاربۃ المعنی، یہ سارے متقارب معنی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، فرق نہیں ہے. اللہ نے فرمایا زریں پوری بناؤ. ایک کتاب میں نے پڑھا حضرت ایک دن میں ماشاءاللہ دن کے بھی بعض حصے میں پوری زرہ بنا لیتے تھے. دن کے اور زرہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. آپ نے دیکھی ہوگی زرہ نہیں دیکھی؟ ایسے نہیں دیکھی ہوگی تو ماشاءاللہ بادشاہ مکیوں دن رہنے سلے میں دیکھی ہوگی. آج یہ ایسے اب جھوٹ کیوں بولتے یار؟ میں نے بھی دیکھی ہے. میں نے تو خیر شاہی قلعے میں دیکھی تھی لاہور، وہاں پرانے وقتوں کی ابھی تک موجود ہے. خیر جی وہ زرہ پہنی جاتی ہے تاکہ تلوار. حضور کی بھی زرہ مبارک تھی، اور جب حضور کی وفات ہوئی تو زرہ یہودی کے پاس رہن تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیسے دے کر چھڑوائی تو زرہ حضور نے بھی پہنی. اس زمانے میں زرہ پہنی جاتی. اور حضرت داؤد کے ہاتھ میں اللہ نے لوہا یوں نرم کر دیا ماشاءاللہ کہ دن کے بعد حصے میں بناتے. اور اس زمانے میں انہو یبیع ب800 درہم، بعض روایات میں ہے 1000 درہم، 1000 درہم کی بیچتے، 800 درہم کی بیچتے. تو اب اپنے ہاتھ سے کما کے کھانا شروع کیا. تو حضور نے فرمایا سب سے اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، یعنی اپنے ہاتھ سے کمائے، عقل حلال کھائے. یاد رکھیں ایک آدمی دوسرے کے پیسوں سے 1000 ریال خراب کرے، ایک مزدور اپنی کمائی سے 1 ریال خراب کرے، وہ 1 ریال اللہ کے ہاں زیادہ بخشے. یہ نہ سوچا کرو کہ ہم غریب ہیں ہم 2 آنے کا دے، 1 گروش کا دے. 1 گروش تیرا حلال کا جو ہے، حضور نے فرمایا جو شخص حلال سے اور اخلاص سے اللہ کے لیے خالص خیر کسی کو شریک نہ کرے، 1 کھجور کا دانہ بھی دے گا کسی کو بطور خیرات یا بطور ہدیہ، اللہ اس 1 کھجور کے دانے کو جبل احد پہاڑ جتنے بنا کے ثواب دے. اللہ کے خزانے میں کمی کوئی. اس لیے یہ خیال نہ کہ ہم تو جی غریب ہے، ہماری تنخواہ تو 500 ریال ہے، ہم اگر خیرات کریں گے بھی تو کتنی کر لیں گے؟ آدھا ریال. یہ آدھے ریال سے کیا بنے گا؟ نانا. یاد رکھو اس آدھے ریال خلوص والا جو ہے، 4 آنے اخلاص والے جو ہے، وہ 1000 ریال جو لوگ دکھاوے کے لیے دیتے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے نزد. اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اب جناب حضرت داؤد علیہ السلام کو 3 چیزیں مل گئی. ایک تو ملی آواز، ایک ملی آواز حسن. اس لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوئی؟ آواز. لیکن دعا کریں کہ وہ آواز اللہ کے دین کے کام آئے. دعا کریں اللہ کرے اللہ جو نعمت دے. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ آنکھ بری نہیں،
آنکھ سے قرآن دیکھو، آنکھ سے اللہ کا کعبہ دیکھا، آنکھ سے محمد مصطفیٰ کا مدینہ دیکھا، آنکھ سے مسجد نبوی دیکھی، آنکھ سے آپ نے اسلامی واقعات دیکھے۔ اب یہ آنکھ نعمت بن گئی، نعمت ہے یا نہیں؟ اب اسی آنکھ سے گناہ والی چیزیں دیکھی، حالانکہ یہ چیز تو وہی ہے، آنکھ وہی ہے۔ اب جب استعمال غلط ہوا تو وہی چیز جو تھی بجائے رحمت کے عذاب بن گئی۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ دنیا ٹھیک ہے، بری ہے، لیکن دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے پانی۔ دنیا کی مثال انہوں نے لکھا ایسے ہے جیسے پانی۔ یہ پانی جب تک کشتی کے نیچے نیچے ہو تو کشتی کو چلانے کا باعث ہے، اور جب پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو غرق کرنے کا باعث ہے۔ یہ دنیا جب تک تیرے دین کے تابع ہے تو یہ دنیا بھی اچھی۔ اگر پیسے نہ ہوتے آپ عمرہ کیسے کرتے؟ پیسے نہ ہوتے حج کیسے کرتے؟ پیسے نہ ہوتے مکے مدینے کیسے آتے؟ پیسے نہ ہوتے جدے سے کیا بھر کے جمعہ کیسے پڑھتے؟ تو ہے تو نعمت، اس کا استعمال دیکھنا پڑے گا، سمجھ آئی؟ اگر یہی پیسے تم فلم پہ خرچ کرتے، یہی پیسے تم گناہ پہ خرچ کرتے، یہی پیسے غلط دوستوں پہ خرچ کرتے، یہی پیسے غلط سوسائٹی میں خرچ کرتے، تو یہی تیرے پیسے عذاب بن جاتے۔ ہاں وہی چیزیں۔ اب آواز کی نعمت تب ہے کہ جب وہ آواز اللہ کے قرآن میں محمد مصطفیٰ کی حدیث میں خرچ ہو، تو سب سے بڑی نعمت ہے آواز۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، فضلاً سے کہا گیا کیا یعنی صوتاً حسنا۔ بعض علماء نے یہ ترجمہ فرمایا اور بعض نے فرمایا کہ مطلق فضل مانا ہوتا ہے زیادہ۔ فضل مانا کیا ہوتا ہے؟ زیادہ۔ مثلاً آپ نے فرض پڑھے، فرض پڑھنے کے بعد دو سنتیں پڑھی، سنتیں کے بعد دو نفل پڑھی، تو یہ نفل کیا ہے؟ زیادہ ہے نا، نافلہ زیادہ ہے نا، اس لیے زیادہ۔ ویسے اس کو زیادہ نہ سمجھا کرے، جو فرضوں میں قصور رہ جائے قیامت میں نفلوں سے پورا کیا جائے گا۔ سمجھ آ گیا نا؟ فرض میں کوئی کمی ہوتی ہے نا، فرض کے اندر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، فرض کے اندر ہم سے کوئی کمی آ گئی، تو اب نفلی عبادت ہوگی تو پورا کریں گے، اب نفلی ہوئی نہ تو پورا کہاں سے کریں گے؟ نفلی آپ پڑھ نہیں ندی، اب چھوڑو یار نفل کیا ہے کیا ہے، اس کا بھی بڑا فائدہ ہے، اس کے بھی بڑے احکامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم سے ہیں۔ بہرحال جو نہیں پڑھ سکتا وہ فرض سنت نہ چھوڑے، سمجھ آ گئی؟ ایسی کوئی بات نہیں، نفل پڑھے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو اللہ رحمت کروا دیں گے۔ اب بعد نے فرمایا کہ زیادت کا کیا مطلب؟ کہ داؤد نبی تھے، نبوت سے بڑی رحمت ہوئی ہے، بڑا مقام جو ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نبی تو بنایا، بلا اس پر جو زیادہ دیا، ورنہ نبی تو بولے، تو نبوت بھی تو اللہ شان ہے رہا، نبوت تو بہت بڑا شان ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے صحبت حسن عطا فرمایا، اور اس کے بعد ہم نے حکم دیا کس کو؟ پہاڑوں کو اوّ بیماہ والطیرا، اور پرندوں کو، اور خدا کی قدرت دیکھیں۔ داؤد علیہ السلام کے تابع کیا کیا جی؟ پہاڑ۔ داؤد علیہ السلام کے تابع کیا فرمایا؟ پرندے۔ داؤد علیہ السلام کے تابع کیا فرمایا؟ لوا۔ اور جو بیٹے ہیں حضرت سلیمان، ان کے تابع کیا فرمایا؟ آگے چل کے پڑھیں گے ہوا، ان کے تابع ہوا اور جن اور یہ چیزیں۔ اب جن بھی اسی کو کہتے ہیں نا چھپا ہوا، جن خفیہ چیزیں ہیں نا، چھپی ہوئی چیزیں۔ ہوا بھی چھپی، ہوا کو نظر آتی ہے، ہوا کے پتہ نہیں لگتا کدھر ہے، جن کا بھی پتہ نہیں لگتا کدھر ہے، ان کو تو دی چھپی ہوئی لطیف قسم کی چیزیں، اور حضرت داؤد کو دی کھلی ہوئی سخت چیزیں، یعنی انہیں تو دیے اجسام لطیفہ اور حضرت داؤد کو دیے اجسام کثیفہ۔ اشارہ کیا کہ لطیفہ بھی میرے تابع، لطیفہ اجسام بھی میرے تابع، کثیفہ اجسام بھی میرے تابع۔ ان پہاڑوں کو میں نے رکھ دیا تو یہ بیٹھ گئے، والجبال اوتادا، میخیں بنا کے گاڑ دیا تو کھڑے ہیں، ہلتے نے۔ حکم دیا کہ چلو، چل پڑے داؤد کے ساتھ، حکم دیا کہ تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ روایت میں یوں بھی آتا ہے اللہ کے پہاڑ جو ہے نا جی، یہ سب چیزیں ذکر کر دی ہیں۔ 2 منٹ باقی کہتا ہے دیا کے شخص تو ماں یا وشا، قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اوہا
इला अब्दिही मा औहा, क्या मतलब? इसीलिए अच्छा, अब हमारे आला हजरत या इन लोगों ने तो तर्जमा ही ये समझ लिया ना कि जी क्योंकि पता नहीं, इसलिए पता नहीं कि नीचे भी आप था ऊपर भी, इन्होंने तो इसलिए गोल गोल कर दिया ना। इन्होंने कहा जी वो पता इसलिए नहीं कि क्या ढांप लिया, यदि अब शख्स से तो जब ढांप लिया उस बेरी के दरख्त को जिस चीज ने ढांप लिया और हमने वाही की, जो वाही की अपने बंदे की तरफ, इनने कहा जी असल में वो पता इसलिए नहीं लगा कि नीचे भी आप थे ऊपर भी आप थे, नीचे से जब थे तो मुस्तफा थे, ऊपर गए तो खुदा बन गए, बात खत्म हो गई। फिर मेराज किसको हुआ? खुदा को हुआ या नबी को? नहीं, अगर ऊपर खुदा हो गए नीचे मुस्तफा हो गए फिर मेराज क्या हुआ? अकल करो कुछ। असल बात क्या है, अल्लाह ने यहाँ बयान नहीं किया कि किस चीज ने ढांप लिया और जो वाही की हमने अपने बंदे की तरफ, उसको बयान नहीं फरमाया। क्यों? ये तेरे इल्म के साथ उसका ताल्लुक ही नहीं। समझ आ गई? ये नहीं समझ आ रही कि तेरा इल्म अकल के ताबे है, वो उसको समझ ही नहीं सकता, बयान की जरूरत ही नहीं, बयान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा इल्म तो आलात का मोहताज है और वो बातें आलात से नहीं समझ आती, वो बातें अकल से नहीं समझ आती। लिहाजा हमने अपने बंदे पे जो वाही फरमाई वो वही जानता है जिसका ताल्लुक वाही के साथ है, क्योंकि तेरा ताल्लुक वाही के साथ ही तेरे समझने की वसी दी। समझ आ गई ये बात? जिस चीज ने ढांप लिया उसके देखने को, समझने को, परखने को जरूरत थी वाही की, वो मोहताज है वाही का, और जो इल्म मोहताज है अकल का, वो वाही वाली बात कैसे समझे? वाही वाली बात तो वही समझेगा जिसका ताल्लुक अल्लाह की वाही के साथ होगा। इसलिए वहां अल्लाह ने बयान करना जरूरी नहीं समझा, इतनी फरमा दिया वहा इला अब्दिही मा औहा, यदि अक्सर तो मा यख्शा, ये बयान जो करे तुम समझ लोगे, तो हम तो समझ ही नहीं सकते कि वो तो वाही की चीजें है। अब जनाब ये मसला खत्म हो गया। वो हदीस में अर्ज करा था, हदीस यूं है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाया गया कि इन कब्र वालों पे अजाब हो रहा। हदीस है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर ने फरमाया कि अन्नहुमा युअज़्ज़बाने वमा युअज़्ज़बाने फी कबीर, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर ने फरमाया भी इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और कोई बहुत बड़े गुनाह में भी अजाब नहीं हो रहा, बल्कि किसी छोटे गुनाह की वजह से अल्लाह ने पकड़ लिया, अजाब हो रहा है। उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि कोई दरख्त की टहनी ले आओ, क्योंकि मदीने पाक में खजूरी पाई जाती है और कोई दरख्त है नहीं। एक सहाबी दौड़े गए और खजूर की टहनी काट के ले आए। हजूर ने उस टहनी को दो हिस्से करके एक उधर गाड़ दिया, एक उधर गाड़ दिया, और आपने फरमाया कि हो सकता है, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस करने से इनके अजाब में अल्लाह तखफीफ कर दे, इनके अजाब में अल्लाह पाक तखफीफ कर दें। अब मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इस हदीस को लिखने के बाद ये लिखा कि अजाब में तखफीफ क्यों की जाएगी, उसकी दो वजूहात लिखी। एक वजह ये लिखी कि वो टहनी मंगवा के जब हुजूर ने लगा दी, वो टहनी क्योंकि जिक्र करेगी अल्लाह का, तो जब अल्लाह का जिक्र होगा तो उसकी वजह से अल्लाह अजाब नहीं फरमाएंगे। जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां अजाब नहीं आता है। इसीलिए है ना कि क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कोई भी दुनिया में अल्लाह अल्लाह करने वाला है। जब दुनिया से अल्लाह अल्लाह करने वाले खत्म हो जाएंगे, नहीं बचेंगे इल्ला शरारुल खल्क, बुरे लोग, तो फिर क़यामत कायम हो जाएगी। तो उलमा ने लिखा कि एक वजह ये थी। दूसरे उलमा ने लिखा कि भी ये भी हजूर का मोजिजा था कि हजूर ने जब अपने हाथ से टहनी काट के लगा दी तो अल्लाह पाक अपने नबी अलैहिस्सलाम की दुआ से मोजज़तन रहमत फरमा के उनके अजाब में तखफीफ कर देंगे। अब उस हदीस को सामने रखकर हमारे बाद भाइयों ने ये समझ लिया कि मुहर्रम के 10 दिनों में जाके कोई खजी लगाओ ताकि अजाब में कमी हो जाएगी, और या वहां दाल फेंको
تو عذاب میں کبھی. اب کھجی والی بات تو حدیث میں تھی، دال انہوں نے خود نکال لی، کیونکہ بنو اسرائیل نے مانگی تھی نا دال، انہوں نے مانگی تھی نا آدر بسل وغیرہ مانگے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم نہ بھولیں، زندگی میں تو کھاتے رہے، مرنے کے بعد بھی ڈالو ان کے سر پہ. اور خدا کے بندے عقل کرو، خدا کا نام مانو. حالانکہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے قبر بنائی کسی جگہ، وہاں پہلے سے کوئی خود رو پودا موجود ہے، اس کو نہ کاٹو. مجھے آ گیا مسئلہ کہ آپ نے قبر بنائی کسی آدمی، وہاں پہلے کوئی چھوٹا موٹا درخت کھڑا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بھی نہ کاٹو، کیوں وہ جب تسبیح کہے گا تو اللہ کی رحمت رہے. اور یہ بھی ہے کہ خود بھی اگر وہاں نہیں تو بلا وجہ لگاؤ بھی نہیں، بلا وجہ وہاں لگاؤ بھی نہیں. وہ تو نبی کا معجزہ تھا، اور تو حضور کے ہاتھ کی برکت تھی، تیرا میرا ہاتھ کس کام کا؟ وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک چیز کر دی، آگے پھر حکم نہیں دیا کہ کیا کرو. سمجھ آ گئی بات؟ ایک ہے کہ حضور پاک، اچھا پانی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، اسی حدیبیہ سے پانی ختم ہو گیا. حضور نے پوچھا، صحابہ نے کہا حضور پانی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا کسی کے پاس ہے بھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ زمزم پانی ہے ہی نہیں، 1500 کا لشکر بیٹھا ہوا ہے بغیر وضو کے، بغیر پانی پینے کے. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تھوڑا تھوڑا کسی کے پاس ہو تو اکٹھا کرو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے تھوڑا کسی کے پاس ایک گھونٹ تھا، کسی کے پاس 2 گھونٹ، وہ اکٹھا کیا تو ایک پیالے کے نیچے حصے میں پانی اکٹھا ہو گیا. حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے مبارک میں رکھ لیا، اور اللہ نے معجزاتاً حضور کی انگلیوں سے پانی جاری فرما دیا، اور سارے صحابہ نے پی لیا، وضو بھی کر لیا. 1500 آدمی، 1500 کا لشکر، اور پانی کتنی جو پیالے کے نیچے لگا، پیالہ بھرا بھی نہیں، پیالے کے نیچے لگا. حضور نے اپنی انگلیاں مبارک رکھ دی. اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی ختم ہو تم بھی ہاتھ رکھ دو تو پانی نکل آئے گا، تم ہاتھ رکھ دو تو پہلا حلال ہی آرام ہو جائے گا. پتہ نہیں تیرے ہاتھ دھلے ہوئے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، وہ تو نبی کے ہاتھ سے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ تو پاک پیغمبر کے مقدس ہاتھ تھے. وہاں تو معجزہ یہ تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کے مشکیتے جن کو حضرت علی پکڑ کر لے آئے، حضور نے فرمایا اماں صحابہ کے پاس پانی نہیں ہے، اجازت ہو تو ہم ان کو پانی دے دیں. اب وہ بیچاری ڈر کے مانے کیا کہا، عورت تھی بوڑھی پکڑی ہوئی بیچاری. انہوں نے کہا آپ کی مرضی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشکیدہ کھلوائی، مشکیدہ کھلوا کے ایک برتن میں پانی ڈالا، اس پانی میں پڑنے کے بعد پھر اسی پانی کو مشکیدہ میں ڈال دیا، اور مشکیدہ کا آگے سے منہ بند کرا دیا، اور نیچے سے پانی بہنے کی جو جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے اس ٹونٹی کو حکم دیا کہ کھول لو، اور صحابہ سے فرمایا پیو بھی، بھرو بھی، برتن بھی بھر لو. اب سارے صحابہ نے پی بھی لیا، برتن بھی بھر لیے، اونٹوں کو بھی پلا دیا. اور مائی کبھی تو دیکھے ادھر مشرق کو، ادھر دیکھے حضور کے چہرے کو. حیران کریے، کافر تھی نا عورت، مسلمان تو تھی نہیں. مسلمان ہوتی تو بات ختم تھی، وہ تو مان لیتی اللہ کا نبی ہے. اب ہم حضور کی کوئی بات پڑھیں گے، ہمارا تو ایمان ہے نا، ہم تو آگے بحث نہیں کریں گے، ہم کہیں گے بس ٹھیک ہے حضور نبی ہے. وہ تو کافر تھی. کبھی ادھر دیکھے بھی پانی ختم نہیں ہو رہا، آگے ادھر پھر رہا ہے، مشکیزیں بھی میرے ایسے بھرے ہوئے، اور اتنا پانی لوگ بھر بھی رہے ہیں. پھر حضور کے چہرے کو دیکھے، جب سارے پانی بھر گیا، سب نے پانی پی لیا، حضور نے فرمایا بوڑھی اماں تم ناراض نہ ہونا، دیکھو تمہارا پانی جتنا تھا اتنی ہے کہ نہیں، ہم نے پانی اپنے اللہ سے لیا ہے، یہ سبب تھا، پانی ہم نے اپنے مولا سے لیا ہے، تیرے پانی کو بطور سبب استعمال کر لیا ہے صرف. اور حضور نے حکم فرمایا کہ صحابہ جس کے پاس کپڑا ہو، پیسہ ہو، دانا ہو، کچھ ہو، اکٹھا کر کے گڑیا کو دے دو، اس کا پانی جو ہم نے پیا. اکٹھا کر کے حضور نے کچھڑی بنا کے باندھ کے دی کہ یہ تمہارے بچوں کے لیے ہدیہ ہے، لے جاؤ. اب جناب جب وہ گئی واپس، انہوں نے کہا کہ تمہاری دیر کیوں ہو گئی؟ انہوں نے کہا جے تو میں نے حاضر صحابی، میں اس صحابی سے آ رہی ہوں. آج کل کہتے ہیں نا وہابی، اس زمانے میں کہتے تھے صحابی، کہ حضور کو ماننے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے. صحابی مانا باپ دادے کے طریقے کو چھوڑنے والا،
صحابی کہتی ہیں جس نے باپ دادے کے طریقے کو بدل دیا، یہ باپ دادا تو بتوں کے آگے جھکتے تھے، باپ دادا تو غیروں کی نظر نہیں آدم مانتے تھے، اور اللہ کے نبی نے سب کو چھڑوا کے اللہ کے طرف جھکا دیا۔ تو کہا صحابی، وہ جو صحابی ہے نا مدینے میں اس سے آ رہی ہوں، لیکن ہے بڑی عجیب بات، لگا وہ کیسے؟ حضور کا معجزہ سنایا۔ پھر کافی دیر دنیا گزر گئی، علاقے فتح ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علاقے پہ چڑھائی نہ ہوئی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس عورت نے پھر بستی والوں کو اکٹھا کیا، اس نے کہا بھائی حضور کو سارا ملک آپ نے فتح کر لیا ہے، ہمارے قبیلے پہ چڑھائی نہیں کی، معلوم ہوتا ہے اللہ کا سچا نبی ہے، اس نبی کو میرا پانی پلانا یاد ہے، میری بستی کو بخش دیا ہوا، تو لہٰذا بہتر یہ ہے سارے اکٹھے ہو کے چلیں اور کلمہ پڑھ لیں حضور کی خدمت میں۔ تو وہ عورت پھر سب کو لے آئی اور مسلمان ہو گئے، اللہ پاک نے اسلام نصیب کر دیا۔ اب جناب آپ بھی مسکیدہ کھول کے پانی شروع کر دیں، دیکھیں تماشا۔ مسئلہ سمجھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور نے چونکہ چھڑی لگائی تھی لہذا چھڑیاں لگاؤ، ایک ایک قبر پہ چھڑی لگی ہوتی ہے محرم میں، اور باقی سال وعلیکم السلام، نہ باپ یاد ہے، نہ وڈا، نہ اما، نہ نانا، نہ چاچا، نہ واپسی، نہ کس طرح۔ سال کے بعد چلے گئے، قبر صبر لپوچ دی، اوپر جناب اور سال ڈال کے آ گئے، حق ادا ہو گیا ماں باپ کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی مسئلہ نہیں شریعت کے اندر، والدین کا حق ادا کرنا ہے، انہوں نے حج نہیں کیا تھا، ان کے لیے حج کرو، ان کے لیے حق ادا کرنا ہے، اپنی ہر دعا میں والدین کے لیے بخشش مانگو، سمجھ آ گئی؟ ہر دعا کے اندر اپنے والدین کے لیے بخشش مانگو، اپنے والدین کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، ان کے لیے جنت مانگو، ان کے لیے مدارج مانگو، ان کے لیے مراتب مانگو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی یہ دعائیں آ گئیں، اس لیے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے والدین کا حق یوں ادا کریں۔ یہ حق ادا کرنا نہیں ہوتا کہ سال کے بعد چلے جائیں۔ اچھا، آپ جن کے والدین کی قبر مثال کے طور پر مکہ مکرمہ بن گئی، بچے رہتے ہیں پاکستان، تو وہ ڈالنے کہاں جائیں گے؟ تو پھر ان کے باپ کو ناراض ہوں گے کہ ہم پر تو ڈالنے ڈالی گئی، یا ہم ادھر رہتے ہیں، ہمارا دادا دفن ہو گیا پاکستان میں، تو میں کیسے جاؤں جی محرم میں سبق چھوڑوں، پہلے دال پہنچانے جاؤں، قرآن بھی چھوڑ دوں، حدیث۔ تو وہ کام کیوں نہ کرو کہ اللہ خود ہی پہنچا دے؟ سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ بھائی ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو ہمارے ذمے ہی نہ ہو، ہم دعا کریں فرشتے لے جائیں اور انہیں جنت مل جائے۔ اس لیے وہ کام کیا کریں جو اللہ نے سکھلایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ہاں، اللہ معاف کرے کسی کے والدین کافر تھے، مر گئے کفر میں، ان کے لیے بخشش مانگنا جائز نہیں ہے شرع۔ بہرحال جی مسئلہ الحمدللہ یہ تھا جو میں نے آپ کو عرض کر دیا، تو اسی سے پھر لوگوں نے کچھ نکال لیا قصہ کہانیاں، یہ باتیں نہیں ہوتی۔ دعا کیا کریں اللہ پاک عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ عذاب قبر حق ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ کی رحمت وہ آدمی کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، کلمہ پڑھتے ہوئے فوت ہو جائے، تو سمجھو اگلی منزل اللہ آسان فرما دیں۔ یہ علامات ہیں، نشانیاں ہیں، باقی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قبر میں کیا ہے۔ ایک آدمی ہے، قبر تو آپ سنگ مرمر کی بتا دیں لیکن اندر عذاب ہو رہا ہو۔ ایک آدمی ہے، قبر تو مٹی کی ہو، پتہ ہی نہ ہو بیچارے کی کہ قبر کہاں ہے۔ یا ایک بڑی قبر میں آپ گئے اور پھینک کے آ گئے، لیکن اللہ کے ہاں وہ جنتوں کا مالک ہے۔ اس لیے یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ معاملہ نہ قبر کی خوبصورتی کے ساتھ ہے نہ قبر کی باغ کے ساتھ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر آدمی اپنی قبریں باغ میں نہ بنوا لیتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ چاہتے ہیں تو آگ میں بھی جنت بنا دیتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ کہ اوپر آگ جل رہی ہے، نیچے ابراہیم علیہ السلام باغ میں بیٹھے ہیں، ساری اوپر آگ ہے۔ اسی لیے اندازہ کریں کہ وہ نمرود کافر بادشاہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو چیخے میں ڈالا، ایک دن بلند محل پہ بیٹھا ہوا ہے اور چھانک کے دیکھا غور سے، کافی دن گزر گیا نا، ذرا آگ کی تمازت میں بھی فرق آ گیا، اور اللہ کو بھی منظور ہوگا کہ بدبخت دیکھ لے۔ جب دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام جو مدد سے قائم یصلی مصلی بچھائے نماز پڑھ رہا، تو وہ کافر بادشاہ کہتا ہے یا ابراہیم نعم الرب ربک،
واہ ابراہیم، رب تو تیرا رب ہے نا جس نے آگ میں بھی تجھے بچا لیا۔ اب تیرے رب کے نام پہ میں 4000 گائے ذبح کروں گا، 4000 گائے ذبح کروں گا۔ لیکن محدثین نے لکھا کہ 4000 گائے نے فائدہ نہ دیا، کیوں؟ اس نے ابراہیم پہ کلمہ ہی نہیں پڑھا تو پھر فائدہ کیا؟ جب اس نے نبوت مانی ہی نہیں، رسالت مانی ہی نہیں، اللہ پہ ایمان ہی نہیں لے آیا، تو وہ رب ہے نا جی کہ اوپر آگ ہے اور نیچے باغ ہے۔ اللہ چاہے جی تو کلر شور میں آپ جا کر ڈال آئے میت کو، لیکن اللہ نے اس کے لیے جنت کا باغ بنا دیا۔ آپ چاہے تو باغات میں جا کے قبریں بنا لیں، اللہ کے ہاں پکڑ میں ہے، عذاب میں ہے، تو اس کو باغ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر آدمی وصیت نہ کر جاتا اپنے بچوں کو کم از کم بھائی میری قبر پہ 2-4 بوٹے لگا دینا۔ یہ کون سا مشکل بات تھی؟ ہم بھی لکھ جاتے کتابوں میں اپنے لڑکوں کو، بھائی اور خدمت کرو نہ کرو اتنی تو کر دینا، یا کوئی باغ ڈھونڈ کے وہاں ایک آدھی مرلہ زمین خرید کے ہماری قبر وہاں بنا دینا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ مسجد میں دفن کر آئے، آپ مسجد کے باہر دفن کر آئے، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور میرے نبی نے سمجھا دیا اور فرمایا یا فاطمہ تسلی ما شئت من مالی، کہ اے میری بیٹی فاطمہ جو کچھ چاہو میرے مال سے دنیا میں مانگ لو، لیکن آگے قبر میں عمل دیکھے جائیں گے، اما روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفرۃ النیران، یا باغ اللہ جنت کے باغ بنا دیں گے عمل بہتر ہوئے، یا جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا۔ وہاں یہ نہ کہنا کہ وہ نبی کی بیٹی، جب حضور پاک خاتم الانبیاء، حالانکہ بی بی فاطمہ ہمارا ایمان ہے وہ تو جنت کی سردار ہے، اور یہی بات ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو جنت میں جتنی عورتیں ہیں سب کی سردار ہوں گی۔ تو حضور نے بی بی فاطمہ کا نام کیوں لیا؟ ہمیں مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ جب اللہ کا نبی اپنی بیٹی کو یہ بات فرما رہے ہیں تو وہاں تیری میری کیا قیمت؟ یہ ہمیں مسئلہ سمجھایا گیا۔ اور نبی بی فاطمہ الزہرا الحمدللہ سیدۃ النساء فاطمہ فی الجنہ، حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی قیامت میں جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی، اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی کی حدیث سچی ہے۔ یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ تاکہ امت کو مسئلہ سمجھ آ جائے کہ اسی بات پہ نہ کھڑے رہو کہ قبر پہ کسی نے دال ڈال دی تو ہم بخشے جائیں گے، اور کسی نے دال نہ ڈالی خود کھا گیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ نا، ہمارا پکڑنا پکڑنا یا بخشانا اس سال سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ اللہ کی رحمت سے تعلق رکھتا ہے۔ دعا یہ کرے بس خاتمہ ایمان پہ ہو، کہ جب موت کی گھڑی آئے نا تو زبان پہ قرآن ہو یا زبان پہ کلمہ پاک ہو، پھر سمجھو الحمدللہ منزل خیر، پھر آگے اللہ آسان کر رہے ہیں۔ اب جناب اس کی فرمایا یا جبال اوبی ماہو، ایک ترجمہ دوسرا ہے قال ابو القاسم عبد الرحمن الاسقاط الزجاجی فی کتابہ الجمل فی باب النداء منه یا جبال اوبی ماہو السیر ماہو بالنهار كله والطبيب سير النهار كله والصلاة سير الليل كله هذا لفظه وغريب جدا لم أراه لغيره وإن كان له مصاعدة من حيث اللفظ باللغة لكنه بعيد في معنى الآية هنا والصواب أن المعنى في قوله تعالى اوبی ماہو أي رجعي ماهو مصبية كما تقدم الله تعالى أعلم۔ استغفر اللہ۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے جی، بعض علماء نے فرمایا اوبی ماہو، انہوں نے فرمایا جناب اس کا مطلب ہے کہ سیری ماہو بالنہار، ایک ہوتی ہے سیر فی النہار، کیا مطلب دن میں چلنا، ایک ہے رات کا چلنا۔ جیسے آپ نے قرآن میں پڑھا ہے نا حضور کے معراج کے بارے میں، اسراء کے بارے میں کیا لفظ ہے؟ سبحان الذی اسرا۔ اسرا کیوں کہا گیا کہ رات کو سارا؟ تو جب رات کو ہو تو اس کو کہا جاتا ہے اسراء، اور دن کا چلنا ہو تو کہتے ہیں آبا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں اوبی کا معنی یہ ہے اللہ نے حکم دیا کہ سیری ماہو، کیونکہ تعویب جو لفظ تعویب یہ کہتی ہے سیر النہار، سارے دن کا چلنا، اور سیر اللیل جو ہے اس کو کہتے ہیں سری، یعنی سرا اسرا یسری۔ تو اس لیے بعض مفسرین نے یہ ترجمہ بھی کیا یا جبالو اے پہاڑو اوبی ماہو، چلو میرے پیغمبر کے ساتھ جدھر چاہیں۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہے، مفسر کہتا ہے وہ لغتاً یہ ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن معنن اس ترجمے کی ذوق اور نکارا ہے، پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اوبی ماہو کا معنی
کہ میرا پیغمبر جب تسبیح کہے تو جواب میں تم بھی تسبیح لوٹاؤ، اور پہاڑ بھی تسبیح کہتے تھے، درندے بھی تسبیح کہتے تھے۔ اللہ نے ایسا آواز مبارک عطا فرمایا تھا کہ جب زبور پڑھتے تھے پرندے ٹھہر جاتے تھے، پہاڑ تسبیح کہنا شروع کر دیا۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نرم کر دیا آپ کے لیے لوہا۔ قال الحسن البصری رحمہ اللہ وقتادة والأعمش وكان لا يحتاج أن يدخلوا نارا ولا يضربوا بمطرقة بل كان يفتروا بيده مثل الخيوط، ولهذا قال تعالى نعم الصابغات وهي الدروع۔ قال قتادة وهو أول من عملها من الخلق وإنما كانت قبل ذلك صفائح۔ اب جناب اس روایت میں یہ آتا ہے اللہ لہ الحدید، اللہ نے فرمایا آپ نے نرم کر دیا اپنے پیغمبر کے لیے لوہا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اعمش، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کیا مطلب کہ یہ بھی پیغمبر کا معجزہ تھا کہ لوہے جیسی سخت چیز آپ آگ میں نہ ڈالا کرتے، بغیر گرم کیے ہوئے آپ کے ہاتھوں میں ایسے ہو جاتی جیسے کوئی دھاگا بنایا جا رہا ہو، جیسے آپ رسی بناتے ہیں یقتل حبلن، اسی طرح آپ لوہے کو جیسے چاہتے موڑ کے نرم کر لیتے۔ اللہ نے فرمایا نعم الصابغات، بنائے آپ اس سے ذرا جو پہنی جاتی ہے، دروع صابغات کہتے ہیں۔ اور اس لیے حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دنیا میں اللہ پاک نے یہ کام جو تھا زرہ بنانے والا، یا لوہے کی رسیاں بنا کے پھر حلقے بنا کے چھوٹے چھوٹے کڑے بنا کے یہ زرہ بنانی، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی داؤد کو سکھایا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جب پہلے لوہے کے ٹکڑے تو موجود تھے لیکن یہ حلقے کوئی نہیں بناتا تھا کہ ان کو باریک کر لے، تار بنا لے، پھر تاروں کے حلقے بنائے جائیں۔ یہ کام اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا۔ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کام سکھایا ہے۔ درخان کا کام اللہ نے نوح علیہ السلام کو سکھایا، انہوں نے کشتی بنائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہاروں کا کام سکھا دیا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کھیتی باڑی کا کام سکھلا دیا۔ اسی طریقے سے آتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے موچیوں کا کام سکھلا دیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے کام، مختلف کام جو ہے اللہ نے مختلف انبیاء کو سکھلائے تاکہ قیامت تک کوئی کسی غریب کے پیشے پر اعتراض نہ کر سکے۔ اپنے ہاتھ سے کما کے کھانا جو ہے سب سے اللہ کو محبوب ہے۔ اپنے کام میں کبھی یہ نہ سمجھا کریں یہ جی موچی ہے، یہ جی لوہار ہے، یہ جی جھاڑو دیتا ہے۔ انسان ہے بھائی، حلال کی کمائی کرتا ہے، وہ اس آدمی سے تو زیادہ بہتر ہے ہٹا کٹا پیر گدی پہ بیٹھا ہے اور سارے علاقے کی منڈی ہڑپ کر رہا ہے، اس سے تو زیادہ بہتر ہے، کما کے تو کھاتا ہے نا۔ اتنی موٹی گردنیں ہوتی ہیں ماشاء اللہ کا 18 سیر خون نکلا ہے، پھر بھی لوگوں کا صدقہ کھاتے ہیں، لوگوں کے پیسے کھاتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ مولوی سے باندھے، کبھی مولوی کمزور آپ نے دیکھا؟ میں تو چونکہ مولوی نہیں ہوں نا، میں تو جٹ بابا بلوچ آدمی چور آدمی، میری ساری کام ابھی تک چوری کرتی ہے، اللہ ہدایت دیں۔ سچی بات ہے، کوئی ایسی بات خام خواہ نہیں کہہ جی میں قریشی ہاشمی سید ہوں، بہت کچھ کہہ رہا بلوچ۔ اللہ کا فضل ہے میری برادری 100 میں سے 99% جائز ہے۔ پتہ نہیں والد صاحب پہ اللہ نے عمل کر دی، کہاں سے مولوی بن گئے، ہم کہتے رہے مولوی کی طرح۔ یہ تو اس کا کرم ہے، وہ جس سے چاہے کام لے لے، ورنہ یہ نہیں کہ ہم کوئی سید ہوں یا ہاشمی ہوں یا قریشی، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہم سیدھی سی بات ہے۔ اور کوئی اللہ کا فضل ہے پڑا ہوا بھی نہیں، سبحان اللہ، سارے کے سارے فارغ۔ اور خدا کی شان بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کی شان یہ ہے کہ جب ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کے آئے نا جی، تو ہمارے اپنے دادا ان کو نہیں آنے دیتے تھے مسجد میں۔ ہمارے دادا جو تھے وہ ان کو والد صاحب کو نہ آنے دیں مسجد میں، وہ ایسے سخت بلوچ آدمی کئی نئے نئے مسئلے کرتا ہے۔ اب جناب بڑے پریشان والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری جب قادیانی مقدمے کے لیے بہاولپور تشریف لے آئے تو ان دنوں میں پھر والد صاحب لے گئے دادا صاحب کو ان کی خدمت میں کہ حضرت ان کے لیے دعا کریں، میرے لیے تو مشکل بن گئی ہے، باپ سے کون لڑے روز۔ تو پھر حضرت نے انہیں نصیحت بھی کی، دعا بھی فرمائی، پھر اللہ پاک نے کرم فرما دیا۔ اسی طرح ہمارے نانا صاحب جو تھے البتہ وہ بڑے لوگ تھے اور وہ عالم بھی بہت بڑے تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت بڑے عالم، وہ علم میں بہت بڑے تھے، اور اللہ نے انہیں اتنی تاثیر، ہم نے تو نہیں زیارت کی، ہمیں نہیں نانا صاحب یاد نہ ہم نے دیکھا،
لیکن لوگ ہمیں جو بتاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اتنی اللہ نے انہیں اثر عطا فرمایا تھا کہ کہیں بھی جب بھی تقریر فرماتے تھے 100-200 آدمی ہمیشہ توبہ کرتا. کسی نے چوری سے توبہ کی, کسی نے ڈاکے سے توبہ کی, کسی نے گاڑی اڑانے سے توبہ کی, کسی نے فسق سے توبہ کی, کسی نے فجور سے توبہ کی. ایسی یعنی پرتاثیر ان کی تقریر ہوتی تھی کہ ہر تقریر میں لازماً یہ بات ہے کہ 100-200 آدمی کھڑا ہو کے روتا اور توبہ کر کے گناہ چھوڑ دیتا. اور علم میں بھی وہ بہت بڑے تھے. ہمارے والد صاحب تو صرف پڑھتے تھے جب وہ پڑھاتے تھے, بہت بڑے عالم تھے. تو ہم نے زیارت نہیں کی, ہمیں دیکھا ہی. ہم نے والد صاحب کو بھی بڑھاپے میں دیکھا جب والد صاحب کی سفید داڑھی ہو گئی. ہم تو بڑھاپے کی آخری اولاد تھے ان کی. اس لیے بھائی یہ کوئی ایسی بات نہیں, ہم تو اس لیے پیر شیر نہیں نہ پیر ہے نہ مولوی, اس لیے کبھی موٹے ہو گئے, کبھی کمزور ہو گئے, کبھی کچھ ہو گیا عام لوگوں کی طرح. ورنہ عام طور پہ مولوی پیر کمزور نہیں ہوتا. دیکھا نہیں آپ نے, دیکھا کمزور نہیں. جو بندہ 10 گھروں سے کھاتا ہو کمزور ہو سکتا ہے یار. ماں اب آدمی کمزور ہوگا جو اپنے گھر سے کھائے کہ کبھی پوری مل گئی, کبھی نہ ملی, کبھی زیادہ مل گئی, کبھی تھوڑی مل گئی. لیکن جس نے 50 گھروں سے کھانا ہے, 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں 10ویں ہے, وہ کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ وہ تو سوال جو دیکھیں گے وہ فٹوں کے حساب سے بڑھتے ہیں. لوگ جو بولتے ہیں تو ایک طرف سے ہوتے ہیں, یہ شریف آدمی مربع میں بڑھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے اپنے علاقے کے دوست مدینہ منورہ میں آئے ہوئے, ہفتے پر لڑائی ہو رہی ہے ان کی ڈرائیور کے ساتھ, اور کروڑوں پتی آدمی, اللہ ہدایت دے, ہم لوگوں کو بھی دعا کریں. اب ہم نے دیکھا بھی یہ لڑائی کیا ہے. ہم جناب وہاں پہنچے, میں نے دیکھا کہ یہ تو فلاں بزرگ ہے, وہ پیر صاحب سے. ویسے میرے بڑے مہربان ہیں, دوست ہیں. اب وہ عربی کیونکہ جانتے نہیں تھے, اور ڈرائیور ہو آگے بدو, وہ دوسری نے سمجھے مقام ہے میرا قبر بچ دھیان ہے, سامی میری جم لال مولا دے کم میں. مل کر ذرا پڑھیے گا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے, لا الہ الا اللہ. تنهدى يا صاحي كي تستريح, وبث الدعاء الخفي الصريح. يا